یہ غوث اعظم ہیں۔ جب آپ مدرسہ نظامیہ میں پڑھتے تھے تو اس وقت بغداد میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے جن کا نام تھا شیخ محمد کاکیس رحمت اللہ علیہ، کاکیس بھی بولا جاتا ہے۔ غوث اعظم نے اپنے ساتھیوں سے کہا چلو اللہ کے ولی واعظ فرماتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، ان کا واعظ سنیں گے۔ سبحان اللہ، آج ہم واعظ سننے آتے ہیں تو تفریح کے طور پہ آتے ہیں کہ غوث اعظم کہتے ہیں چلو نانا کی حدیث سنیں گے، کچھ باتیں ملیں گی، نانا کی حدیث سنیں گے، کچھ نصیحت کی باتیں ہوں گی۔ تو آیا کرو جلسوں میں یہ سوچ کے آیا کرو کہ نبی کی حدیث سننے جا رہے ہیں، اور نبی فرماتے ہیں عربی زبان سے 3 وجہ سے محبت کرو، 3 وجہ سے عربی زبان سے محبت کرو۔ ایک یہ کہ میری زبان عربی ہے، دوسری قرآن عربی میں نازل ہوا، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ قبر میں جا کر کے ہر انسان کی زبان عربی ہو جائے گی۔ تو 3 وجہ سے عربی زبان سے محبت کیا کرو۔ غوث اعظم گئے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، بہت بڑا مجمع، بزرگ شیخ محمد کاکیس رحمت اللہ علیہ، شیخ ابو الوفا ان کا لقب تھا۔ جیسے ہی غوث اعظم پہنچے ان کی نظر پڑی، فوراً کہا اس بچے کو باہر نکال دو۔ اب مجھے بتاؤ نرئی والو، اتنا بڑا مجمع ہے، اب میں اس میں سے ایک بچے کو کھڑا کروں اور کہوں کہ اس کو باہر نکال دو، تو تم مجھے دیکھو گے یا اس بچے کو دیکھو گے؟ سب اس بچے کو دیکھنے لگے، غوث اعظم کو سب دیکھنے لگے، کون بچہ ہے، کس کو نکالنے کا یہ اللہ کے ولی حکم فرما رہے ہیں۔ غوث اعظم باہر گئے، برا نہیں مانا، پھر واپس آ گئے۔ جب دوسری بار آئے تو پھر کہا میں نے کہا نا اس بچے کو باہر نکال دو۔ پھر اس کے بعد وہ لوگوں نے، خادموں نے غوث اعظم کو باہر کر دیا، پھر برا نہیں مانا غوث اعظم نے، تیسری مرتبہ پھر آ گئے غوث اعظم اس مجلس میں، پھر کہا اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، غوث اعظم کی شان، میرے پاس لے کے آؤ۔ جب لے کر کے آئے، کرسی سے اتر گئے اللہ کے ولی، بٹھایا غوث اعظم کو کرسی پہ اور کہا اے بغداد والو، میں نے ان کو 3 مرتبہ باہر نکلوایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کی بے عزتی کر رہا ہوں، ان کی انسلٹ کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ میں نے بار بار اس لیے نکلوایا تاکہ تم میں کی ہر آنکھ دیکھ لے، ارے یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہی تو وہ اللہ کا ولی ہے جو بغداد کی جامع مسجد میں یہ اعلان کرے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ اے بغداد والو، تم گواہ ہو جاؤ، میں تم سب کو گواہ بنا کر کے ان کے قدم کو آج ہی اپنی گردن پہ لے رہا ہوں۔ اسی کو میرا ایمان کہتا ہے، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یہ ہے غوث اعظم۔ اس کے بعد کہتے ہیں یا عبد القادر جیلانی انی رائیت کل دیکن یسیح و یسکت الا دیکو کا یسیح ولا یسکت۔ اے عبد القادر، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، میری نگاہیں ولایت دیکھ رہی ہے، ہر مرغ بولے گا، بول کے چپ ہو جائے گا، لیکن جب تمہارا مرغ بولے گا تو وہ قیامت تک چپ نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے ہر ولی کا ذکر ہوگا، ہر ولی کا تذکرہ ہوگا، ہر ولی کا نام لیا جائے گا، قیامت آنے تک چرچا کم ہوتا چلا جائے گا، ذکر کم ہوتا چلا جائے گا، مگر وہ میرے غوث اعظم تیری عظمت کا جواب نہیں، تیری شان کا جواب نہیں، تیرے مرتبے کا جواب نہیں، تیری بلندی کا جواب نہیں، تیرے مقام ثریا کا جواب نہیں۔ ہاں ہاں، وہ غوث اعظم جو قطب ربانی ہیں، محبوب سبحانی ہیں، شہباز لامکانی ہیں، پیر لسانی ہیں، سید الاسیاد ہیں، جید الاجیاد ہیں، قطب الاقطاب ہیں، فرد الافراد ہیں، وہ غوث اعظم جب ان کا ذکر ہوگا، شیخ ابو الوفا فرماتے ہیں ہر مرغ بولے گا، بول کے چپ ہو جائے گا، تمہارا جب مرغ بولے گا قیامت تک چپ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ولی کا ذکر ہوگا، قیامت آنے تک وہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ اے عبد القادر، جب تمہارا چرچا ہوگا، جب تمہارا ذکر ہوگا تو وہ قیامت تک کم نہیں ہوگا۔ میرا امام فرماتا ہے ورافعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ یہ غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی میرے غوث کا ختم
نہیں ہوگا، وقت بڑھتا جا رہا ہے، کبھی میرے غوث کا چرچا کم نہیں ہوگا، کیونکہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا۔ یہ غوث اعظم ہے، یاد مناؤ غوث اعظم کی، ذکر کرو میرے غوث اعظم کا، کیونکہ میرے غوث فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی، میرے مرید بنا ارادت سے، جس کے معنی آتے ہیں محبت کرنے والا، معنی بھی بتا دوں جس کے معنی آتے ہیں محبت کرنے والا، ورنہ یہ بات وہیں تک محدود ہو جاتی نا کہ جو غوث اعظم کے مرید تھے، نہیں، یہ بات قیامت تک چلے گی جو غوث اعظم سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ فرماتے ہیں میرے مرید مجھ سے محبت کرنے والے مت ڈر، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے۔ میں نے عالم تصور میں عرض کیا میرے غوث ہم کہاں نہ ڈریں، آج ہمارے یہاں کا اصول و طریقہ تو یہ ہے کہ اگر پردھان جی کہہ دیں مت ڈر تو مطلب ہے گاؤں میں مت ڈر، اگر کوئی چیئرمین کہہ دے مت ڈر تو مطلب ہے تحصیل یا قصبے میں مت ڈر، اگر بدھائک جی کہہ دے مت ڈر تو مطلب ہے ضلع میں مت ڈر، اگر کوئی سی ایم کہہ دے مت ڈر تو مطلب ہے صوبے میں مت ڈر، اگر پی ایم کہہ دے مت ڈر تو مطلب ہے ملک میں مت ڈر۔ اے میرے غوث اعظم ہم کہاں نہ ڈریں، ایک گاؤں والا دوسرے گاؤں والے سے تو ڈر سکتا ہے، ایک قصبے والا دوسرے قصبے والے سے تو ڈر سکتا ہے، ایک ضلع والا دوسرے ضلع والے سے تو ڈر سکتا ہے، ایک صوبے والا دوسرے صوبے والے سے تو ڈر سکتا ہے، ایک ملک والا دوسرے ملک والے سے تو ڈر سکتا ہے۔ اے میرے غوث اعظم ہم کہاں نہ ڈریں، تو غوث اعظم کے گنبد سے آواز آتی ہے تبولی فی السماء والارض دکت، اے مجھ سے محبت کرنے والے تجھے ڈرنے کی ضرورت رہی ہے۔ ارے جس عبد القادر کا دامن تو نے پکڑا ہے، جس عبد القادر کا دامن تو نے تھاما ہے، اس کی بلندی کے جھنڈے آسمانوں پر بھی لہرا رہے ہیں، زمین پر بھی لہرا رہے ہیں۔ اے عبد القادر سے محبت کرنے والے تجھے نہ زمین کے اوپر ڈرنے کی ضرورت ہے نہ زمین کے نیچے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کو جمیل قادری کہتے ہیں فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے۔ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا، رسول اللہ کا دشمن ہے دشمن غوث اعظم کا، رسول اللہ کا پیارا ہے پیارا غوث اعظم کا۔ فرماتے مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ یہ غوث اعظم ہے۔ فرماتے ہیں میرے غوث میری بلندی کے جھنڈے پہاڑوں پہ لہرا رہے، فرماتے میری بلندی کے جھنڈے آسمانوں پہ لہرا رہے، فرماتے میرے غوث میری بلندی کے جھنڈے آپ سمندروں پہ لہرا رہے ہیں۔ یہ غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم کا مرتبہ کہاں دیکھو گے؟ جنات پر غوث اعظم کی حکومت، انسانوں پہ غوث اعظم کی حکومت۔ وہ مقام ہے میرے غوث کا، وہ شان ہے غوث اعظم کی۔ لیکن کیا پیغام ملا میرے غوث کی سیرت سے؟ ڈاکٹر صاحب نے اتنی محنت سے بچے کے عقیقے میں اس پروگرام کو سجایا، آپ آئے واقعات سنتے ہو، معاملات سنتے ہو، لیکن یاد رکھو غوث اعظم کی سیرت ہمیں ایک پیغام دیتی ہے۔ غوث اعظم جب مدرسہ نظامیہ میں پڑھ رہے تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے، تبھی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے یہ بغداد کے غوث اعظم سے پوچھو، باپ کا پیار کیا ہوتا ہے یہ بغداد کے غوث اعظم سے پوچھو۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے غوث اعظم نے علم حاصل کیا، تعلیم حاصل کی، ماں نے بھیجا تھا بیٹا علم دین حاصل کرنا، ماں نے کہا تھا سچ بولنا، غوث اعظم اپنی زندگی سچ بولے۔ لیکن آج ہم ہیں، آج کی اولاد ہے، باپ منع کرے بیٹا فلاں جگہ مت بیٹھنا وہاں لوگ جوا کھیلتے ہیں، لیکن اولاد نہیں مانتی باپ کا کہنا۔ باپ کہتا ہے بیٹا فلاں دوست کے ساتھ مت پھر، وہ شرابی ہے، کہیں تو بھی شراب نہ پینے کا عادی بن جائے، لیکن اولاد ہے نہیں مانتی باپ کا کہنا۔ ایک دن آئے گا، آج جس باپ کی نصیحت تمہیں پسند نہیں آ رہی، آج جس ماں کا ڈانٹنا تم کو پسند نہیں آ رہا ہے، ایک دن آئے گا کہ تم جس دن وہ چارپائی تمہارے گھر سے اٹھ جائے گی، اس دن تم چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو ماں باپ جیسا پیار کرنے والی شخصیتیں تمہیں نہیں ملیں گی۔ یہ ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کے لیے کیا نہیں کرتے۔ یہ میرا ایک پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے، نوجوانوں سنو،
کبھی اپنے باپ کو دیکھا کرو چارپائی پہ بیٹھے ہو نا. آج موبائل نے اتنا دور کر دیا نا میری قوم کو. آج باپ برابر میں بیٹھا ہے, بیٹا بیٹھا ہے, وہ موبائل میں لگا ہے, گھنٹوں بات کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. باپ انتظار کرتا ہے میرا بیٹا مجھ سے چند باتیں کر لیتا, لیکن بیٹا ہے کہ موبائل میں لگا ہوا ہے. اس موبائل نے اتنا دور کر دیا. آج یہ موبائل تمہاری فکر کا قاتل, یہ موبائل تمہارے نظریے کا قاتل, یہ موبائل تمہارے وقت کا ضائع کرنے والا. اس موبائل نے اتنا دور کیا آج میری قوم کو کہ آج ماں باپ کا مرتبہ تک ہم بھولتے جا رہے ہیں, ماں باپ کی عظمت بھولتے جا رہے ہیں, ماں باپ کی ہم شان بھولتے جا رہے ہیں. کبھی دیکھا کرو یہ باپ جو ہیں, یہ باپ جو بیٹھے ہیں, ان کے چہروں کو دیکھو, ان کے ہاتھوں کو دیکھا کرو, ان کی لکیریں ہاتھوں کی آپ کو بتائیں گے. ان کے ہاتھوں کی یہ لکیریں کیسے مٹ گئیں. نوجوانوں ان کے ہاتھوں کی لکیریں دیکھو کیسے مٹ گئیں. کھیتوں میں کام کرتے کرتے, مزدوری کرتے کرتے, اینٹیں اٹھاتے اٹھاتے. کبھی دیکھ لیا کرو ان باپ کے ہاتھوں کو اپنے. ہم نے پوچھا ابا تمہارے ہاتھوں کی لکیریں کیسے مٹ گئیں؟ ابا بولے بیٹا تمہاری تقدیر بناتے بناتے ہمارے ہاتھوں کی لکیریں مٹ گئیں. یہ ایک باپ ہی تو ہے جو رات کے 3 بجے اپنی گاڑی روڈ پہ لگا دیتا ہے تاکہ کوئی مل جائے مجھے, میں اس کو چھوڑ کر کے آ جاؤں, تھوڑے پیسے جمع ہو جائے, میرا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے. یہ ایک باپ ہی تو ہے جو پورے دن ٹھیلا گرمی میں کھڑا کر کے پھل بیچتا ہے, سیب بیچتا ہے, کیلے بیچتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا بیٹا پڑھ لکھ جائے, اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے. یہ ایک باپ ہی تو ہے. تم تو گھر میں موبائل آرام سے بیٹھ کے چلا رہے اور وہ 3 منزل پہ سر پہ اینٹیں لے کر کے چڑھ رہا ہے ایسی شدت کی گرمی میں. وہ ایک باپ ہی تو ہے جو سوچتا ہے کہ میری اولاد پڑھ لکھ جائے گی, اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے گی, اعلیٰ ڈگری حاصل کر لے گی, اس کا جوانی جو ہے, اس کا بڑھاپا جو ہے وہ سکون سے گزر جائے گا, اسے میری طرح مزدوری نہیں کرنا پڑے گی. جب وہ پڑھ لکھ جائے گا, اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے گا. کبھی اپنے باپ کے چہروں کی طرف دیکھ لیا کرو, کبھی اپنی ماں کی طرف دیکھ لیا کرو. ارے جب بچپن میں تمہیں بخار آ گیا, دونوں ماں باپ نے بیٹھ کر کے سرہانے پوری رات گزار دیتے ہیں. اگر ڈاکٹر صاحب وقت پہ گھر پہ نہ ملے تو کیا کرتے ہیں, پوری رات سر پہ پوچھا مارتے رہتے کہ میرے بیٹے کے دماغ پہ بخار نہ چڑھ جائے. ماں کہتی ہے آپ سو جاؤ میں جاگ رہی ہوں, وہ کہتا ہے نہیں میرے بیٹے کو بخار ہے. پوری رات جاگتا ہے ایک باپ. آج کی اولاد جب جوان ہوئی, 4 پیسے کیا کمانے لگی, وہی ماں باپ کا مرتبہ بھول گئی. بستر ماں باپ کا گھر سے باہر کر دیا, خود کے کمرے میں ایئر کنڈیشن روم بنایا ہے, اے سی لگی ہے, فریج کولر سب کچھ اس کے کمرے میں. ماں باپ ہیں کہ جھوپڑی میں رہ کے, تینوں میں رہ کر کے اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں. کیا اسی دن کے لیے ماں باپ اولاد کو جوان کرتے؟ کیا اسی دن کے لیے ماں باپ اولاد کو پالتے کہ بڑھاپے میں میری اولاد میرا بستر گھر سے باہر کر دے؟ ارے سوچو تمہیں پڑھانے کے لیے اس باپ نے کتنی قربانیاں دی ہیں, رکشہ چلایا ہے, دوسروں کو بٹھا کر کے رکشہ کھینچا ہے, اپنے پھیپڑے گلائے, تب کہیں جا کر کے تم نے تعلیم حاصل کی. آج بیٹے کو 4 پیسے ملے, اس نے کیا کیا, گاڑی مل گئی, کار مل گئی, یہ میری ماں کی دعا کا اثر ہے. ماں باپ نے کچھ نہیں کیا, ارے وہ پورے دن مزدوری کرنے والا تیرا باپ تھا, یہ لکھوا دیتا یہ میرے ماں باپ کی دعا کا اثر ہے, تو باپ کے دل پہ بھی ٹھنڈک پڑ جاتی, اس کے دل کو تو برا نہیں لگتا. لیکن آج ہوا کیا, باپ کی قربانیوں کو ہم بھول گئے, باپ کی قربانیاں, باپ کی پریشانیوں کو ہم نے فراموش کر دیا. پورے دن کھیت میں کام کرنے والا یہ ایک باپ ہی تو ہے جو سوچتا ہے میری اولاد پڑھ لکھ جائے گی, اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے گی. اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں, نوجوانوں, وہ اسکول کی فیس کس نے بھری تھی, وہ تمہارے باپ ہی نے تو بھری تھی. وہ کوچنگ کی فیس کس نے بھری تھی, تمہارے باپ ہی نے تو بھری تھی. آج جو تم اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے آئیے تمہارے باپ کی محنت کا نتیجہ ہے. آج جب اعلیٰ تعلیم ہو گئی, سب کچھ تمہارے پاس آ گیا, تم نے ماں باپ کا ہی بستر گھر سے باہر کر دیا. اتنا یاد رکھو, نبی فرماتے ہیں ہما جنتوں کا ہما ناروں کا, تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہیں. اگر ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا, اور ماں باپ کی نافرمانی کی, ان کو ستانے کا ذریعہ بن گئے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا. یہ یاد رکھو, دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا, دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا, راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا. بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے, باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا. بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے, باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا. وقت ٹھکرا دے گا ایک دن میری ساری یہ قربانیاں, دامن امید میں فقط ناکامیاں رہ جائیں گی.
شادیوں کے بعد بیٹے تو الگ ہو جائیں گے، باپ کے ہاتھوں میں فقط بیساکھیاں رہ جائیں گی، باپ کے ہاتھوں میں فقط بیساکھیاں رہ جائیں گی۔ بڑھاپا کیا جوانی کیا یہ بچپن بانٹ لیتے ہیں، نہ ہوگر دل میں گنجائش تو آنگن بانٹ لیتے ہیں، نہیں منظور حصے میں کسی بیٹے کو اپنی ماں، مگر آپس میں بوڑھی ماں کے کنگن بانٹ لیتے ہیں۔ بڑھاپے میں ماں باپ کا بٹوارا۔ غوث اعظم سے سچی محبت، میرے غوث کی والدہ کا جب انتقال ہوا تھا تو یاد کر کے روتے تھے میرے غوث اعظم اپنی والدہ کو، اتنی محبت تھی۔ غوث اعظم سے سچی محبت ہے تو ماں باپ سے پیار کرو، ماں باپ کے مرتبے کو پہچانو، ماں باپ کی عظمت کو پہچانو۔ رب قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ 16 پارے میں میرا رب فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ رب قیامت کے دن ولیوں کو اپنی بارگاہ میں دولہا بنا کر کے بلائے گا، ولیوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں دولہا بنا کر کے بلائے گا۔ ارے جب ولی دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو ان کے باراتی کون ہوں گے؟ اب بتاؤ نرئی والو، جب حضور مستان شاہ رحمت اللہ علیہ دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو ان کے باراتی کون ہوں گے؟ آج ہمارے یہاں کا اصول یہ ہے کہ بارات اگر بغیر دولہا کے آ جائے تو کیا اس بارات کی عزت ہوتی ہے؟ دولہا کو گھر پہ بٹھا دو، بارات لے کے پہنچ جانا، لڑکی والے کے یہاں کیا ناشتہ ملے گا؟ کیا کھانا ملے گا؟ کیا اس گاڑی کے اوپر ہار پھول ڈالے جائیں گے؟ نہیں، جب تک دولہا کی گاڑی پہ نظر نہیں پڑ جاتی ناشتہ نہیں ملتا باراتیوں کو، کھانا نہیں ملتا باراتیوں کو۔ رب قرآن میں فرماتا ہے ہم ولیوں کو قیامت میں اپنی بارگاہ میں دولہا بنا کر کے بلائیں گے۔ ارے دنیا کا طریقہ تو یہ ہے بارات بغیر دولہا کے چلی جائے تو کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، اور قیامت میں جب ولی رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو ان کے باراتی کون ہوں گے؟ ان کے باراتی وہ ہوں گے جو ان سے سچی محبت کرتے ہیں، جو ان سے سچا پیار کرتے ہیں۔ اے پیارے مسلمانوں، جب حضور مستان شاہ رحمت اللہ علیہ رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو ہم غلام ان کے پیچھے پیچھے، ان کا جلسہ سجانے والے، ان کی یاد منانے والے، ان سے سچی محبت کرنے والے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ جب تاج الشریعہ رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو ازہری غلام پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ جب مفتی اعظم رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو نوری ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ ارے جب اعلیٰ حضرت رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو رضوی ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ ارے جب وارث پاک وہ رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو وارث پاک سے محبت کرنے والے ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ جب صابر پاک رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو صابری غلام ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ جب غریب نواز رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو چشتی ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ اب آپ خاموش نہیں رہو گے، جب غوث اعظم رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو قادری غلام ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ دولہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں، دولہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں، ہم قادری بھی جائیں گے ان کی بارات۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ رسول اللہ کا دشمن ہے دشمن غوث اعظم کا، رسول اللہ کا پیارا ہے پیارا غوث اعظم کا۔ جمیل قادری سوجاں سے قرباں اپنے مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ یہ غوث اعظم کا مقام و مرتبہ جو مختصر سے انداز میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی، مولا مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میرے ساتھ مل کے کلمہ طیب پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زندگی سواریے، دل شاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد